سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کڈنی ڈے کے عالمی دن کے موقع پر معلومات اور آگاہی کے طور پر آپ تک معلومات پہنچائی جا رہی ہے۔ اب اگر بڑوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بلند فشار خون، ذیابیطیز اور گردوں میں پتھری جیسے عوارض میں مبتلا ہے۔ پھر بعض طبی ماہرین بنیادی صحت کے اصولوں، جدید طریقہ علاج سے ناواقفیت، عوام کی صحت عامہ سے متعلق عدم واقفیت اور متعدد معالجین کے غیر تربیت یافتہ ہونے جیسے عوامل کو بھی مرض میں اضافے کی اہم وجہ گردانتے ہیں۔ اور در حقیقت گردوں کے امراض میں جو گزشتہ دہائی سے بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اس کے اہم اسباب بھی یہی ہیں، جبکہ اچانک گردوں کے فیل ہو جانے کی وجہ بالعموم جز وقتی ہوتی ہے، جیسے دھوپ، لو کا لگ جانا، دست، اسہال، ڈائریا کے باعث جسم میں پانی کی شدید کمی، زچگی یا دوران حادثہ زائد مقدار میں خون ضائع ہو جانا، یا جسم میں کوئی شدید انفیکشن پھیل جانا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ ذیابیطیز اور بلند فشار خون جیسے عوارض رفتہ رفتہ گردوں کی صلاحیت کم کرتے ہیں، جسے طبی ماہرین کرونک کڈنی ڈیزیز سے موسوم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ گردوں کے دائمی عوارض میں ابتدا میں علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب ظاہر ہوں تو گردوں کی کارکردگی کا خاصی متاثر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک فرد کسی حد تک گردے کی خرابی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر گردے دائمی طور پر کام کرنا چھوڑ دیں تو اس صورت میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، یا پھر مشین کے ذریعے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ مصنوعی طور پر خون صاف کیا جاتا ہے، جو کہ ڈائلیسس کہلاتا ہے۔ گردوں کے دائمی امراض میں تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لیے عام طور پر خون اور پیشاب کے بنیادی ٹیسٹ تجویز کیے جاتے ہیں، جبکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے گردوں کی ساخت اور اس میں موجود نمایاں امراض کی بآسانی تشخیص یا ڈائگنوسس بھی ممکن ہے۔ علاوہ ازیں گردوں کے وہ امراض جو جراحی کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان میں پتھری، پیدائشی بیماریاں، کنجنائٹل رینل ڈیزیزز، گردے اور مثانے کے سرطان، پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا شامل ہیں۔ سرکاری اسپتالوں سے رجوع کرنے والے تقریباً 60% مریض گردے، مثانے یا اس کے درمیان نالیوں میں یوریٹر میں پتھری کا شکار ہوتے ہیں، جن کی بنیادی وجہ میں پانی کا کم استعمال، زائد پسینہ آنا، غیر متوازن خوراک کا استعمال، پیشاب کی نالیوں کی مسلسل سوزش، بعض ادویہ کا مستقل استعمال اور چند موروثی بیماریاں شامل ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں پانی جو سپلائی کیا جاتا ہے سٹی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ تقریباً ہارڈ واٹر ہوتا ہے۔ اس کے اندر نمکیات کی اچھی خاصی شرح شامل ہوتی ہے۔ پھر کچھ افراد جو ہے گھروں میں کنویں یا مختلف یعنی انڈر گراؤنڈ واٹر سے پانی نکال کے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہارڈ واٹر ہوتا ہے۔ اس میں نمکیات کی اچھی خاصی شرح شامل ہوتی ہے۔ دیہات میں تو خیر آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ صاف پانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سب مسائل جو ہیں گردوں میں امراض کے سبب بنتے ہیں، بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، گردوں میں پتھری کا سبب بنتے ہیں۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صاف پانی، کلین واٹر انتہائی ضروری ہے، اور اس کے استعمال کے بغیر ہم ان بیماریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے کہ ہر ایک فرد پانی کے استعمال میں احتیاط برتے، بچوں کو بھی صحیح پانی ملے،
اور تاکہ وہ بھی ان بیماریوں سے بچ سکیں.